خاندان آل محمد دی ذات تے اونچی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک دے پڑھن دا بہت بڑا اجر ہے، میں پہلے بھی گزارش کیتی ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ثواب اور اجر ملدا فقط اسے بندے نو ہے جڑا اونچی کر کے پڑھ دے، اونچے آواز نال پڑھو صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے بانیان مجلس سے اعضاء میرے انتہائی واجب الاحترام محمد حنیف صاحب، محمد شریف صاحب، محمد اویس حنیف صاحب، مالک انہاں دا صفے اعضاء وچھایا، یقیناً قبول ہے، مالک مزید قبول اور منظور فرماوے۔ انہاں دے جتنے من جملہ مرحومین مرحومات دار فانی تو چلے گئے، ذکر پاک دا صدقہ مالک تمام دے درجات بلند فرماوے، اور بالخصوص کاشف الحقائق رد المقصرین عالم بعمل فخر العلماء ابو الکلام ابو الفصاحت چراغ علم و ہدایت قبلہ و کعبہ علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے۔ قبل اس دے کہ میں انہوں دے فرزند ارجمند نو ممبر انہوں دے حوالے کراں، قبلہ صاحب دی تعزیت واسطے چند اشعار توڑے حوالے پہ کرداں۔ آ گیا سب ہی کے ہونٹوں پر غضنفر تونسوی۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، توجہ کرے، داد دا حق بنے دے چھڑے نہ بنے تو میں انہوں دی تعزیت واسطے پڑھدا پیا، داد او دے سن انشاءاللہ۔ آل محمد دی کچہریت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا یقیناً پرچار پہ کر دے سن۔ آ گیا سب ہی کے ہونٹوں پر غضنفر تونسوی، نیک سیرت زینت ممبر غضنفر تونسوی۔ بہت مہربانی، آ گیا سب ہی کے ہونٹوں پر غضنفر تونسوی، نیک سیرت زینت ممبر غضنفر تونسوی۔ لکھ دن تم نے جو روندہ ہے لفظوں سے عدو شاہ کو۔ بہت مہربانی، تم نے جو روندہ ہے لفظوں سے عدو شاہ کو، داد دیتے ہیں تمہیں سرور غضنفر تونسوی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، تم نے جو روندہ ہے لفظوں سے عدو شاہ کو، داد دیتے ہیں تمہیں سرور غضنفر تونسوی۔ اور شعر بڑا کمال ہے، یاد رکھیں گے علی مولا کے دشمن تا ابد، یاد رکھیں گے علی مولا کے دشمن تا ابد، وار تم نے جو کیے ان پر غضنفر تونسوی۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت ہی کمال دے شعرن جڑے اگے آ رہے ہیں۔ تم نے جو روندہ ہے لفظوں سے عدو شاہ کو، داد دیتے ہیں تمہیں سرور غضنفر تونسوی، اور یاد رکھیں گے علی مولا کے دشمن تا ابد، وار تم نے جو کیے ان پر غضنفر تونسوی، اور خوش نصیبی ہے کہ دست مرتضیٰ سے پاؤ گے، خوش نصیبی ہے۔ منور خان تسا توجہ دعا کرے، ساری زندگی تسا انہوں دے نال رہے ہو، مالک تو انہوں سلامت رکھے، مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ اور کیا کمال دا شعر آگے میرے سامنے کہ خوش نصیبی ہے کہ دست مرتضیٰ سے پاؤ گے، جام دیں گے ساقی کوثر غضنفر تونسوی، جام دیں گے ساقی کوثر غضنفر تونسوی۔ اور ویسے تو لاکھوں ہیں عالم ذاکر شاہ خدا، ویسے تو لاکھوں ہیں عالم ذاکر شاہ خدا، لہجے میں تھے مالک اشتر غضنفر تونسوی، لہجے میں تھے مالک اشتر غضنفر تونسوی۔ اور آنے کو ہیں قبر میں بولے فرشتے جاگ جا۔ بہت مہربانی، آنے کو ہیں قبر میں بولے فرشتے جاگ جا، ناز تجھ پر کرتے ہیں حیدر غضنفر تونسوی۔ بڑی مہربانی بھائی جان، ناز تجھ پر کرتے ہیں حیدر غضنفر تونسوی۔ اور آتے تھے ممبر پہ جب بھی تم خطابت کے لیے، آتے تھے ممبر پہ جب بھی تم خطابت کے لیے، ساتھ لفظوں کا لیے لشکر غضنفر تونسوی، ساتھ لفظوں کا لیے لشکر غضنفر تونسوی۔ اور آئے ہیں جنت کے در پر دیکھنے لینے تمہیں، آئے ہیں جنت کے در پر دیکھیے لینے تمہیں، جون بوزر میسم و کمبر غضنفر تونسوی، جون بوزر میسم و کمبر غضنفر تونسوی۔ اور کیا کمال دا شعر ہے، ساری زندگی انہاں
فضیلت ولایت علی ابن ابی طالب نال کمپرومائز نہیں کیتا، کسے بندے نالوں نہ کمپرومائز نہیں کیتا، بالکل جینون ولایت پیش کیتی ہے۔ اور کیا کمال شعر ہے کہ کانپتے تھے دشمن حیدر سنے آیا ہے شیر، کانپتے تھے دشمن حیدر سنے آیا ہے شیر، جاتے تھے ان کو فنا کر کر غضنفر توصفی، جاتے تھے ان کو فنا کر کر غضنفر توصفی۔ اور آخری شعر ہے کہ آپ کی آمد کا مخلص نے سنا جب بھی حضور، آپ کی آمد کا مخلص نے سنا جب بھی حضور، دل کو راحت ملتی تھی سن کر غضنفر توصفی، دل کو راحت ملتی تھی سن کر غضنفر توصفی۔ دعا ہے مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے، اور یقیناً ایسے لوگوں دے درجات بلندن۔ تو میں ملتمساں بلا تاخیر 4-5 منٹ لے لیں، انہوں دی تعزیت واسطے کلام پڑھے۔ زینت ممبر ہیں انتہائی واجب الاحترام، کاشف الحقائق، عالم باعمل، فخر العلماء، رئیس الخطباء، یادگار اسلاف، عظیم باپ دے عظیم فرزند جناب علامہ نالین عباس غضنفر توصفی اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمیسن۔ بارعظمت آل محمد صلوات۔ آپ کیا یہ تھوڑا پیچھے کرو بس ٹھیک ٹھیک ہے کرسی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے قبلہ و کعبہ کے روح پر فتوح کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد۔ بارگاہ الہی اس مجلس امام حسین علیہ السلام کے شرف سے، اس قبولیت سے، اور جتنے بھی عزادار ماتمی دعا کر رہے ہیں قبلہ کی میرے سلطان العلماء کی فاتح میں شامل ہیں، ان سب کا ثواب مجلس امام حسین کا اور اس فاتح کا ان کی روح پر فتوح کو نصیب ہو۔ مالک بے شک کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ منبر حسین پہ مجھ گنہگار کا باوضو عقیدہ ہے جو میرے قبلہ کی جوتیاں اٹھا کے یہاں تک آئے ہیں، کہ انہی کی وجہ سے ہمارے کل کو درجات بلند ہونے ہیں۔ تو یہ ہم بس ایک دنیاوی رسم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے درجات مزید بلند ہوں، باقی انہی کی وجہ سے ہمارے بلند ہوں گے بے شک، کیونکہ جو ولایت کا چراغ جو پودا انہوں نے لگایا ہے یہ نسل در نسل انشاءاللہ تا ظہور امام زمان علیہ السلام قائم و دائم رہے گا۔ اور میری دعا ہے کہ مولا ان کو جواہر آل محمد میں مزید اعلیٰ مقام دیں، اور مولا ہم گنہگاروں کی جو مقاصد کی جو دعائیں ہیں سب کو اپنی قبولیت کا شرف عطا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ المعصومین، اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم کربلا کا احسان، جس عزادار کو جتنا بھی بلند یاد ہے اتنی بلند مل کے صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے، نوکری شروع کی جائے۔
मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान की ये जो मेहनत है कि जो उन्होंने फ़र्श अज़ा बिछाया है, अनीस साहब, अवैस भाई, जितने भी मौला के सरदार मातमी जो भी इन्होंने हिस्सा शामिल किया है, मालिक उन सब की जो तौफ़ीक़ात हैं उसमें इजाफ़ा करें। आप सबका चल के आना, जितने मौला के मुझसे बेहतरीन पढ़ गए हैं, उन सब का और मुझ हकीर की भी जो नौकरी है, मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वक्त भी अब शाम का होने वाला है, थोड़ी देर बाद बस कुछ ही वक्त रह गया, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, बहुत कलील होते हैं, तो वक्त अभी शाम का हो जाएगा। तो मैं हाथ उठा के मौला का अदना सा बेटा समझ लें, ज़ाकिर समझ लें, मौला का ज़दार समझ लें, मेहमान समझ लें, भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, अली वाला समझ लें, तो वो आपके ज़र्फ़ के ऊपर है कि मैं दुआ करता हूँ कि मौला मेरे ज़िम्मे जिसने भी जो दुआएं जब भी लगाई हैं, क्योंकि ये वो बारगाह इलाही है, मजलिस हुसैन भी, क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत की जो बारगाह इलाही है वो मजलिस हुसैन है। जहाँ से कुछ भी ना मिले ना, कि अगर मजलिस हुसैन में आके हाथ उठा के इस मजलिस का वास्ता उस पाक ज़ात को दे दो तो वो कभी रद्द नहीं करता। तो मैं दुनियावी ही रस्म निभा के दुआ करने लगा हूँ कि मेरे अज़ीज़ मोहतरम जनाब मुजाहिद बुखारी अमार हैदर मालिक इस ज़िक्र का सदका, पीर मासूम सगीर के गहवारे का सदका उन्हें औलाद नरीन अता करें। जो भी आप में से बे औलाद हैं, नंगे सर बैठे हैं, मौला आपके ज़िक्र में ये शामिल हैं और आपकी विला सुनने आए हैं और आपकी विला दिल में ले के ही आए हैं, तो इसी विलायत के चिराग के ही सदके, इसी दिल के सदके कि जो दिल धड़कता ही अली की वजह से है, तो मेरे मौला कोई भी हाथ, कोई भी दामन, कोई भी झोली यहाँ से खाली ना जाए। और मौला आप सब की बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिस्क में, और वो रिस्क अता करें कि जो अली की जूती के सदके मिले। तो मौला आप सबको मज़ीद आपकी जो अकीदा है, विलायत है, इसके ऊपर साबित कदम रखें और तमाम दुआओं को मुस्तजाब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर तवज्जो है तो नौकरी शुरू कर दें, क्योंकि मेरे क़िबला का और मेरा यकीन है कि वो आले मोहम्मद तशरीफ़ फरमा हैं तो वो भी आए हुए होंगे। तो मैं उनसे दस्ते दुआ हाथ बांध के उन्हीं के सामने उन्हीं के जुमले, उन्हीं को ही सबक सुना रहा हूँ, क्योंकि इस ज़िक्र की जो तासीर है, मैंने पहले भी कहा है कि मजलिस हुसैन जन्नत से ज़्यादा पाक है, क्योंकि जन्नत में भी खड़े हो के ना, जब जन्नत में जाएंगे, मैं आयत अब आगे पढ़ूंगा, बस मैं सिर्फ एक तमहीद करके तशरीफ़ फिर आगे मैंने आयत पढ़नी है। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, आपने बस तवज्जो से सुनना है, दाद दो ना दो उसकी मर्ज़ी है। और ये मेरे क़िबला फरमाते थे कि मजलिस हुसैन में ज़िक्र अली उस नीयत से करो कि जिस नीयत से तुम्हें 14 ने अता किया है। तो मैंने उसी नीयत से, क्योंकि अभी भी लंगर किया है, आगे भी करना है, अगले जहाँ भी करना है, तो जिस अली का खाया है जूती का सदका, तो फिर गुण भी उसी के गाएंगे। किसी को अच्छी लग जाए तो बुला लेना, ना लगे तो याली याली। मेरे क़िबला फरमाते थे कि फ़ारसी का एक माकूला है कि मुल्क खुदा तंग नीस्त, पाया फ़कीर लंग नीस्त। अल्लाह का मुल्क छोटा नहीं, फ़कीर का पाँव लंगड़ा नहीं। तो ज़िंदगी की ही बात है ना जी, क्या करें, नमक भी अली का खाया है। मुल्क खुदा तंग नीस्त, पाया फ़कीर लंग नीस्त, कि अल्लाह का मुल्क छोटा तो है नहीं और फ़कीर लंगड़ाता तो है नहीं कि उसे चलने में दिक्कत होगी। बाकी आप फिर अपनी मर्ज़ी के जो दिल करे, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, मिंबर हुसैन पे बावजूद बैठा हूँ। सिर्फ अंदर की जो हिद्दत है, जो खून के अंदर एक तड़प है अली की, उस तड़प को अंदर रख के, और जो अपने क़िबला की जूतियाँ उठा के उनको चूम के और उन्हीं की जूतियों का सदका पढ़ रहा हूँ। और जब तक ज़िंदगी है अली अली सुना है माँ के पेट से, और जब तक लहद में नहीं जाते ये अली अली रहेगा, बल्कि लहद से आगे अली शुरू होना है। असल तो वो मकाम होना है। तो मैं बस बात अपनी शुरू करने लगा हूँ। ये अभी मेरे अज़ीज़ कराची से आए हैं और माशाल्लाह इनका तो क़िबला से एक प्यार, ये मैं इस वजह से मजलिस में ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये मजलिस जंग के अंदर पहली है। ये पहली मजलिस है मेरी जो मैं अपने क़िबला की जूतियों का सदका उनका हिस्सा पढ़ रहा हूँ।
کیونکہ جو وکالت وہ کر گئے اپنے حصے کی کر گئے، اب ان بے شک ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عطا ہی شاہ نجف کی ہیں جس پہ ہو جائے۔ میں بلکہ یہ کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، میں کہتا ہوں میرے قبلہ شاہ نجف کی عطا تھے، ہم قبلہ کی عطا ہیں۔ تو یہ میں اپنے عقیدے سے جو سیکھا ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ بھی میرے عزیز کراچی سے ہیں دلشاد بن مالک، ذکر کا صدقہ ان کی مزید توفیقات میں مولا اضافہ کریں اور ان کی مزید تاثیر بلند ہو۔ ہاں وہ غضنفر کو پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جو بھی پڑھتا ہے۔ تو وہ ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ پتہ نہیں، میں ابھی نیچے بیٹھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس ممبر کی طہارت کی قسم ہے، یہ ممبر انہوں نے جملہ پڑھا ہے نا، اسی وقت نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ 1 منٹ مجھے وہ جملہ پڑھنے دیں، کیونکہ انہوں نے بات کی ہے، ان کے کیا کہنے مولا اس بات کے صدقے، اور جو میں کیونکہ ان کی وجہ سے میں وہ بات مکمل کرنے لگا ہوں، اپنا عقیدہ اپنا دل میں ممبر حسین پہ رکھنے لگا ہوں۔ جس بندے کے دل میں بے سوچ علی دھڑکتا ہے، وہ سر اٹھا کے میرے حق میں میرے قبلہ کی روح پر فتوح کے لیے ان کے ثواب صالح ثواب کے لیے ان کو دعا کر دینا، مجھ گنہگار کو نہ بھی دو، ان کو دعا کرنا، کیونکہ یہ انہی کا عقیدہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے بات کی، اسی بات سے میں نے شروع کرنا ہے، پھر اسی کی روشنی میں آیت پڑھ کے میں نے مجلس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ میں صرف تمہید کر رہا ہوں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ابھی انہوں نے کہا نا کہ شیطان کا ذکر کیا کہ جی وہ شیطان میں دکھا سکتا ہوں کہ شیطان ولایت سے ان چیزوں سے روکتا ہے۔ آپ کی بات جو آپ نے کہا موتی پرو دیے، مگر ممبر حسین کی قسم، عزت علی چادر تطہیر کی قسم، جملہ میں نے اپنے قبلہ سے سنا تھا، سنا بہت پہلے تھا، ابھی داڑھی مجھے میری نہیں آئی تھی، چھوٹا سا تھا، میں نے یہ جملہ سنا تھا، اور جب میں نے سنا اور جب مجھے سمجھ میں آتا گیا، تو جب بھی میں تنہائی میں غازی شہنشاہ کے علم پہ کھڑتا، میں یہ جملہ پڑھ کے مولا سرکار وفا کو ان کے بابا کا یا فضائل یہ جملہ سنا کے میں ان سے اتنی دعا لیتا تھا کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، اور ابھی بھی دل پہ میرے مولا غازی کا ہاتھ ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ جی شیطان علی کی ولایت سے روکتا ہے، یہ دشمن ہے۔ اب بات میں مکمل کر رہا ہوں، ان کی بات کر کے پھر مجلس کا آغاز کروں گا۔ جاگنا حلالی موالے، جتنے علی والے بیٹھے ہیں دیکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اب اللہ اکبر، آپ نے کہا شیطان علی کی ولایت کا دشمن ہے۔ قرآن میں ہے نا یوسف صوفی صدور الناس، کل پڑھو نا، قل اعوذ برب الناس، اس میں ایک فقرہ آتا ہے یوسف صوفی صدور الناس، کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جاگنا علی والوں، اللہ کہتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ سینے تک آتا ہے، دل تک نہیں آتا۔ اور جھنگ والوں، یہ بات میں نے اپنے قبلہ سے سنی، سمجھ مجھے کچھ عرصے بعد آئی، جب سمجھ میں آئی نا تو عزت علی کی قسم معراج ہو گیا۔ جو سمجھ رہا ہے، جو جاگ رہا ہے، اس کی جھولی میں عرش آ جائے گا۔ جملہ اتنا بڑا ہے، اپنا ظرف بچانا، ظرف بڑا کرنا، کیونکہ علی سے خیرات مانگنی ہے تو پھر ظرف بھی بڑا کرنا چاہیے۔ میرے قبلہ نے کہا یہ جملہ کہ شیطان اللہ کہہ رہا ہے کہ سینے تک آتا ہے۔ میرے صادق مولا سے ایک صحابی آیا، اس نے مولا سے سوال کیا، یبنا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ میں نے آپ کے بابا علی سے سنا تھا کہ شیطان سینے تک آتا ہے، شیطان دل تک نہیں جا سکتا۔ یوسف صوفی صدور الناس، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سینے میں آئے گا، وہ دل میں نہیں آئے گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے ٹیک چھوڑی تکیے کی، سیدھے ہو کے علی کے بیٹے نے اسے جواب دیا۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں میرے دادے علی کی بے سوچ ولایت دھڑکتی ہے۔ مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان اس بندے پہ، اس مسلمان پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آ کے رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں پڑتا، اس کے سینے سے دل تک شیطان حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، مگر جیسے ہی وہ ہمارا حبدار علی ولی اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے میں سینے تک آ سکتا ہوں، دل تک نہیں آ سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ سینے تک آتا ہے، دل تک نہیں۔ اب جس آیت سے میں نے شروع کرنا ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟
قرآن میں فرمایا کہ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. اب جو آیت کی جھنگ والوں اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے، یہ آیت قسم کی ہے، اور قسم بھی وہ ذات نہیں کھا رہی بلکہ وہ اللہ کھا رہا ہے کہ جس کی قسمیں زمانہ کھا کے زمانے پہ وہ یقین دلاتا ہے، وہ اللہ. اب قسم کیوں کھائی؟ اللہ جانے کہ کن لوگوں کو یقین دلانے کے لیے توحید کو بھی قسم کا سہارا لینا پڑا. یقین دلایا نا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی کہ جس کی قسمیں زمانہ کھاتا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا. فرمایا قسم ہے جاگنے والی والوں اس سورج کی. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، قسم ہے اس سورج کی اور ان شعاؤں کی جو سورج سے صادر ہوتی ہیں. بس ایک منٹ دینا، اگر آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا مجلس پوری ہو جائے گی، کیونکہ میرا آنا ہو گیا. دیکھیں انہوں نے مجھے دعوت دی، میں وہاں بہاولپور سے چلا، ملتان مولا کی نوکری دی، پھر یہاں آ گیا، پھر آگے بھی آپ کی دعاؤں سے مولا کی جوتیوں کے صدقے ڈیوٹیاں دینی ہے. تو میری تو منظوری ہو گئی، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کو یعنی اجازت دیت دیں، جس پہ کرم ہم اپنا کر دیں، اس پہ امر ہو جاتا ہے. تو میرا تو آنا ہو گیا. اب مجلس بھی میں نے پڑھ لی، داد وہ تھی جو مجھے پہلے جملے پہ آپ نے دے دی، تو اب تو میں آپ کو تکلیف ہی دے رہا ہوں نا ایک قسم کی. بس تھوڑا سا جو علی دل میں رکھتے ہیں وہ جاگنا. کیا کہا؟ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا. قرآن پڑھ رہا ہوں کہ قسم کھا رہا ہے وہ اللہ اس سورج کی اور اس سے پھوٹنے والی شعاؤں کی. اللہ اکبر. اور آگے کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ قسم ہے مجھے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. تھوڑا نیاز مولا جو صاحب علم بیٹھے ہیں، جن کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا جاگنا نا، کیونکہ جس قرآن کا ذکر میں جس قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے یہ صامت ہے، اور جس کی تفسیر پڑھنے لگا ہوں وہ ناطق ہے. تو میں نے یہی بتانا ہے کہ صامت نے کیا کہا اور ناطق نے کیا جواب دیا. بس اسی بات کی آپ نے سمجھ لیا. میں آپ سے راضی، میرے مولا شاہ نجف آپ سے راضی ہوں. اب اللہ اکبر، ایک وقت یاد کراتا ہوں کہ اللہ کے نبی احمد و مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکزاد حسنین کریمین کے پاک نانا اپنے خیمے سے، حجرے سے باہر نکلے. سرکار نے نیا لباس زیب تن کیا، آرائش گیسو کیے، بلکہ سرکار، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا ان چیزوں پہ کہ جی یہ سنت ہے، شلوار کو اس طرح کرنا چاہیے، بیٹھ کے پہننا چاہیے، کنگھی یوں بیٹھ کے دینی چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، ہر کام میں تو سنت ہے نا جی، کہ معصومین کے ماننے والے ہیں، شہاردہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کلمہ جو سرکار کا پڑا ہے، اب سرکار نے جو ہمیں بتایا ہے، جو عمل یعنی جو کام، جو عادت مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے. تو اب جو سرکار کر گئے ہمارے لیے وہ سنت ہے. ایسے ہے نا، سب مانتے ہو نا جس کے دل میں، جو کلمہ جس نے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے، ایسے ہے نا، تو اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان کا بھی پڑھ لیا. اب سرکار کی ہر عادت ہمارے لیے سنت ہے. اب ایک بندے نے پوچھا سرکار سے، یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو درمیان سے مانگ نکالتے ہیں ہم بھی آپ کو دیکھ کے مانگ نکال لیتے ہیں. سرکار نے کہا میرا تو فعل ہے، میں تو یہ روز کا کام کرتا ہوں، تم نے تو سنت پہ عمل کر لیا. اب جانتے اللہ کے رسول ہم سب سے زیادہ تھے، بلکہ آدم سے بھی زیادہ بے شک وہ جاننے والی ذات ہیں. پھر سرکار نے وجہ کیوں پوچھی جھنگ کے عزاداروں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے ہم گنہگاروں کو کہ آج سے 1400 سال بعد کوئی بندہ اٹھ کے کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ جی سرکار نے مانگ کیوں نکالی، اس میں علت کیا تھی، ہم جیسے گنہگاروں کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے، آمنہ کے لال نے، پاک بی بی کے پاک بابا نے، علی بادشاہ کے مولا نے یہ بات حدیث کھول کے پردہ ہٹا کے اس کی حقیقت سے پردہ ہٹا کے سرکار نے بتا دیا کہ یہ صرف
صرف سنت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عادت بنی کیوں ہے؟ اب جو بندہ تازہ دم بیٹھا دیکھنا میری طرف، سرکار سے پوچھا نا کہ آپ مانگ کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کے اس بندے کی طرف دیکھا، کہا تھوڑا قریب آ۔ وہ قریب آیا، سرکار نے کہا اب سامنے مجھے دیکھ۔ سارے صحابی، سارے جتنے بھی سرکار کے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کچا کچ بھری پڑی تھی۔ سرکار اللہ کے نبی مسکرا کے، سرکار نے اس کے کان میں سرگوشی نہیں کی، سرکار نے کہا میں سب کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہے آپ نے اس کے کان میں کہا تھا، میں نے اس سنت کا مفہوم نہیں سنا، مجھے اس کی تشریح سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی مسکرا کے کہتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہو وہ اللہ کے اس نبی کو، وما ینطق کی زبان کو ذرا اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم بھی آج سن لو اور اپنی نسلوں کو قیامت تک بتانا کہ میں محمد مصطفیٰ، یہ درمیان سے مانگ نکالنے کی علت کیا ہے؟ سرکار بتائیں کیا علت ہے؟ اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کہنے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا والوں جو بھی میرا کلمہ پڑھتے ہو یا جو پڑھو گے یا جو جن کو پڑھاؤ گے، اپنی نسلوں کو مجھ محمد کا یہ قرض بتا دینا کہ میں محمد قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں لایا جاؤں گا، میں تمہارا نام لے کے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا کہ میں محمد نے اپنا کام پورا کر دیا، اب تم اپنا کرنا۔ یہ جو میں مانگ نکالتا ہوں یہ فقط مانگ نہیں ہے سرکار، ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں، یہ سنت بھی ہے، یہ آپ کا کام بھی ہے۔ سرکار نے کہا یہ سنت نہیں، یہ سنت تو ہے اپنی جگہ مگر اس کو صرف سنت نہ سمجھنا۔ سرکار کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی مسکرا کے کہتے ہیں دائنی ٹانگ پہ حسن ہے، بائیں بازو زانو کے اوپر حسین ہے۔ سرکار نے ایک طرف حسین کو چوما، ایک طرف مرجان کو چوما، مولا حسین مولا حسن دونوں کو چوم کے سرکار نے ہاتھ اپنا دست شفقت حسن حسین کے سر پہ رکھ کے کہتے ہیں میں تمہیں دنیا والوں بتا رہا ہوں کہ میرے داہنے کاندھے پہ حسن سواری کرتا ہے، میرے بائیں کاندھے پہ حسین سواری کرتا ہے۔ میں اللہ کا عادل نبی ہوں، میں درمیان سے اس لیے مانگ نکالتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کاندھے پہ حسن ہے، اس کاندھے پہ حسین ہے تاکہ زلفیں دونوں کی برابر رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو سرکار کی کوئی بھی عادت وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اب کیا فرمایا کہ وہ شمس و ضحاہا، اللہ اکبر۔ سرکار تیار ہوئے، بات بھولی تو نہیں ہے؟ جہاں گھبرانے لگنا گھر کی بات ہے، میں نے کہا آنا ہو گیا ہے، کیونکہ جبرن ذکر علی سنایا جا ہی نہیں سکتا۔ جیسے میرے قبلہ کہتے تھے نا کہ جبرن نہیں سنانا چاہیے، اس جگہ پہ بات پوری کرنی چاہیے جس جگہ پہ 14 کو ماننے والے ہوں، سوچنے والے نہ ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کرے گا کہ جو چلو عزیز آئے ہیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کا حق نہ رکھوں، کیونکہ ممبر حسین پہ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ بتا دیں، جن کے اندر ہوگا وہ خود اس کا جواب دیں گے۔ تو سرکار نے نیا لباس زیب تن کیا، عرائش گیسو کر کے اللہ کے نبی کچھ قدم چلے، اللہ اکبر۔ سرکار نے اترا کے کہا اللہ اکبر۔ ابھی چل رہے تھے، فنزل جبرائیل علی الارض، جبرائیل زمین پہ آیا، اپنے ملکوتی ہاتھوں سے بطول کے بابا کے قدموں پہ رکھ کے اپنے ملکوتی لب سے بوسہ دے کے کہتا ہے سرکار اللہ کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا، قسم ہے اس سورج کی اور اس سے پھوٹنے والی شعاؤں کی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ جیسے سرکار نے یہ حدیث سنی، آیت سنی، سرکار اترا کے چلے، کہتے ہیں کیا مقام ہے میرا کہ میں بے دل کے دل میں رہتا ہوں، یہ میرا مقام ہے۔ ابھی سرکار چلے ہی تھے، اللہ اکبر، کہ سرکار نے خود کو اور سنوارا۔ بلکہ ایک میرے قبلہ کا جملہ ہے وہ کہہ کے آگے چلتا ہوں، سرکار اتنا اترا کے چلے کہ کہنا پڑا لوگوں کو کہ آج خدا کے سنورے ہوئے محبوب نے ایک مرتبہ پھر سے خود کو سنوارا۔ اتنا اترا کے، اتنا خود کو سنوار کے، اتنا سج دھج کے، اللہ کے نبی بھی جس پہ اللہ آیت بھیجے،
जिस पे अल्लाह आयत भेजे, नबियों के सुल्तान हैं, चल पड़े सरकार, अल्लाह अकबर। जैसे ही 4-5 कदम सरकार चले ना जंग वालों, अब जागना, आयत में पूरी करने लगा हूं। अभी सरकार गए ही थे कि गया हुआ जिब्राइल फिर वापस जमीन पे लौटा, उसी तरह बतूल के बाबा के पांव चूमे मुस्कुराया। का सरकार अल्लाह कह रहा है पूरी आयत तो सुन लो। का कौन सी आयत? जानते सब थे, हम जैसों का जो इल्म बढ़ाना था। कहते हैं अल्लाह कह रहा है वल कमरे इज़ा तलाहा, मुझे कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे चलता है। जैसे ही जंग वालों अल्लाह के नबी ने पीछे देखा तो शोहर बतूल आ रहे थे। मौला अल्लाह अकबर। तो इस आयत में अल्लाह अकबर सूरज कहा गया है रसूल को, और कमर कहा गया है मौला अमीर को। मौला सलामत रखे। अब बात आपने सुन लिया जुमला। मैं कहता हूं जुमला इतना बड़ा है। झोली जो खैरात होती है ना, अब ये खैरात के लिए हाथ उठाए ना, जितनी वुसअत होगी उतना ही आएगा ना। ये आपके मेरे लिए हकीकत है कि जितनी खैरात के लिए आपने झोली उठाई है उतनी आएगी। मौला कहते हैं कि जब तुम हमारा सदका लेके और झोली उठा के दुआ करते हो ना, अल्लाह फरिश्तों को कहता है अपनी झोलियां बनाओ और ज़मीन पे जाके मेरे अली के उस हुबदार के साथ झोली को मिला दो। परवरदिगार वो किस लिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि अली मेरा चेहरा है, अली मेरा बाजू है, अली मेरी आंख है, अली मेरी लिसान है। वो उस अली का वास्ता मांग रहा है कि जिस अली ने मुझ अल्लाह की तौहीद और मेरे नबी की रिसालत को बचाया है। तो झोली की जो वुसअत है इसको बढ़ाने के लिए दुआ किया करो। अब इस आयत के अंदर थक तो नहीं गए? सूरज कहा गया है रसूल को और चांद, अल्लाह अकबर। अब यहां एक बात कर दूं, अगर आपके अकीदे और आप भी ताज़ा दम बैठे हैं, थक तो नहीं गए? लग मुझे रहे हैं थक गए। कि मेरे किबला कहते थे ना कि मजलिस हुसैन में जो बंदा आके बैठता है ना और बैठ के सुन के फिर यूं करके बैठ जाए और यूं पढ़ने वाले को इस तरह से देखता रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो बाहर अपने नसीब सुला के आया है। क्योंकि ये तो वो बारगाह है जहाँ से फरिश्तों को भी शिफा मिलती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मजलिस हुसैन वो दरसगाह है? इंसान नमाज में जिक्र, देखो नमाज पढ़ते हो, पढ़ अल्लाह के ले रहे हो, पढ़ते हो ना, ख्याल में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, जी घर का किराया भरना है, फीस भरनी है। भाई नमाज पढ़ी तूने तकबीरतुल एहराम अल्लाह के लिए कह के, घर में तेरे जो सोच चल रही थी वही सोच तू नमाज में लेके आ गया। अब खड़ा मुसल्ले पे है, पढ़ नमाज रहा है, सोच घर को रहा है, नमाज तो गई ना। अब एक तशाहुद ही तो अल्लाह कहता है कि वाहिद रुकन है, कि उस रुकन के अंदर जब तुम कहते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब तुमने ये रुकन कह दिए, नमाज में 2 गवाहियाँ भी दे दी। अब तुम्हारी जो पिछली सोच में अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे की फीस, फलां दवाई, फलां काम, जब ये आ जाते हैं तुम्हारी नमाज तो गई। अल्लाह कहता है तुम परेशान ना हो, वो नमाज तुम्हारी ऐसे नहीं जाएगी। परवरदिगार फिर करना क्या है? का मेरे हबीब ने दुनिया में बताया था, अगर तुम जाग रहे होते, अगर तुमने गदीर के मैदान में अली का हाथ नबी के हाथ में, जब नबी ने बुलंद करके कहा था कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, अगर तुमने इस हदीस को माना होता, इस हदीस को समझा होता, इस हदीस को बेसोच मान के अगर तुम चले होते, तो तुम्हें मेरे हबीब की एक और हदीस जो मस्जिद मिंबर नबवी पे मेरे हबीब ने कहा था कि जिस वक्त नमाज पढ़ रहे हो उस वक्त ख्याल में तो ये चीजें आती हैं ना, फिर करना क्या चाहिए कि तुम्हारी नमाज कबूल भी हो जाए, इसकी माफी भी मिल जाए। का करना और कुछ नहीं है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, नहीं सुना कि जहां पे हक आता है वहां से बातिल भाग जाता है? वही तो पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। अगर तुम 2 गवाहियां भी दो, पीछे नमाज भी पढ़ो, तुम्हारी सोच में घर भी आ जाए, तुम्हारी नमाज बीमार भी हो जाए, अपनी नमाज को मुझ अली के, मेरे अली की विलायत से पाक कर देना।
مولا آپ کو سلامت رکھے. تو علی دو دیکھیں چکر تو یہی ہے نا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے من کن تو مولا, نہیں سرکار کا چلو جی یہ بھی مان لیا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں کہ جس سرکار نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور بھائی جب سرکار کا کہا ہوا مولا مانتے ہو تو تیسری گواہی سے کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ تو تیسری گواہی کا ہے نا. اللہ اکبر, واہ یا علی تیرے کیا کہنے. بات سامنے آ گئی ہے مثال, تاکہ چلو جو نہیں بھی سمجھو, جو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں پڑھ کے آ رہا ہوں کہہ کے آ رہا ہوں, چلو جو بھی ہیں اللہ کرے سب خریدار ہوں, جتنے پہلے حلالی سے آخری حلالی علی والے حسین عزتدار تک سب توجہ کرنا. ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. اب کوئی بندہ مجھے یہاں مجلس سن رہا ہے, اسے پتہ ہے جی قبلہ کا بیٹا ہے, آ گیا پڑھ گیا. اب اس کے دل میں ایک محبت جاگی میرے لیے, اسے اچھا لگا, اس نے کہا بھی چلو جی ولایت پڑھ گیا, اچھا لگا. اس نے کہا مجلس ختم ہوگی, آج کا سلسلہ بھی ہو گیا, منظوری بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. مجلس ختم ہوئی, 2 دن گزرے. مثال سمجھا رہا ہوں, مثال سمجھ میں آ گئی تو بات سمجھ میں آ جائے گی, اور بات سمجھ میں آ گئی تو علی کی عزت کی قسم معراج ہو جائے گا. اب اس نے کہا جی مجھے نالین عباس غضنفر بڑا اچھا لگا ہے جی, کرنا کیا ہے جی, اس کے گھر جاتا ہوں, وہاں جا کے ملتا ہوں. احترام ہے نا جی, عزت کا تقاضا جو ہوا. اب یہاں سے نکلا, اویس بھائی سے, عزیز اویس کے پاس گیا. اس نے جناب اویس سے پوچھا کہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بہاولپور رہتے ہیں. بہاولپور کہاں رہتے ہیں جی؟ سٹلے ٹاؤن میں رہتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. یہاں سے 1500 کرایہ بھرا, ملتان اترا, ملتان سے پھر بہاولپور گیا, وہاں بس بدلی, وہاں اتر کے لوگوں سے پوچھا نالین عباس ہاشمی کہاں, نالین عباس غضنفر ہاشمی رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی سٹلے ٹاؤن چلے جائیں, اکبر کالونی ہے, مکان نمبر 14 ہے, گلی نمبر 1 ہے. چلو جی ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو گیا. اب جیسے جھنگ والوں وہ میرے گھر کے قریب آیا, سامنے میرا گھر نظر آیا, اس نے جوتی بھی اتار دی احتراماً, اور بڑا خوش بھی ہوا, ہاتھ بھی باندھ لیے, چومنے بھی لگ گیا, بوسے بھی دینے لگ گیا. سامنے میرے گھر کی دیوار ہے, کبھی اس دیوار کو چومتا ہے, کبھی اس دیوار کو. جو بندہ جاگ رہا ہے, اللہ کرے کوئی شام کا وقت ہے, ایک تو خریدار مل جائے گا. سر اٹھانا علی والوں, جو بندہ علی کو سوچ کے نہیں, جو علی کو اس وجہ سے مانتا ہے کہ اس کی ماں نے کبھی خیانت نہیں کی, بے سوچ اس کو اپنا دودھ پلایا ہے, اس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے, تو پھر گواہی تو علی والا ہو کے, غدیری ہو کے اس بات کی تائید کرنا. اب اس بندے نے دیوار کو دیکھا کہ نالین عباس کا گھر ہے. اب وہ چوم بھی رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے, پیشانی بھی رگڑ رہا ہے. اب جیسے میں نکلا, اس نے منہ ادھر کر لیا. نا بات آگے ہے. اب اس نے منہ ادھر کر لیا. اب خود دلشاد بھائی, جتنے علی والے, اویس بھائی جتنے بیٹھے ہو, میں اس بندے کو پھر قیامت کے دن پکڑ کے کہوں گا مولا علی میں نے آپ کی بات کھول کے کی تھی, یہ خود نہیں سمجھے, میں اپنا کام کر کے تمہاری دعاؤں کے سائے تلے جانے لگا ہوں. نتیجہ دے کے تمہاری مرضی, بولو نہ بولو وہ تمہارا اپنا مقدر ہے. جو ہاتھ مجلس حسین میں اٹھ جائے اس پہ 14 خیرات رکھ دیتے ہیں. مجلس حسین میں ہاتھ اٹھانا ضرور عبادت سمجھ کے. اب تم خود بتاؤ کہ جو بندہ اتنا اتاولا تھا کہ اویس کو جس نے جینا حرام کر دیا, اور مجھے جلدی بتا نالین عباس غضنفر کا گھر کہاں ہے, اور میں نے اس کے گھر جانا ہے. اوے الکگلے اندھے, تو گھر بھی آ گیا, مجھ گھر کے اصل مالک کو دیکھ کے تو نے منہ ادھر کر لیا. تجھ سے بڑی منافقتی کوئی نہیں ہو سکتی. اور تو کھاتا بھی 14 کا ہے, رزق بھی علی کی جوتی کا صدقہ, اور پھر سوچتا بھی ان کو ہے. اور جو علی کعبے میں آیا وہ اللہ کا گھر علی کی وجہ سے لائق ثواب بنا. اگر وہ مالک علی جو کعبے کی روح ہے تیری نماز میں آئے تو باطل کیسے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ انہی کی قبلہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ہمیں باتیں ایسی آتی ہیں, بلاؤ نہ بلاؤ تمہاری مرضی, فقیر کا پاؤں تو لنگڑا ہے نہیں, یہاں سے اترے گا فقیر, ملک بڑا ہے. دیکھیں اپنی جو آنے والی نسل, دیکھیں جو قبلہ کر گئے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن یہ عطا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو وہ کر گئے ہیں, اب ہم گنہگاروں کی یہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, اور یہ ہر مومن پہ ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ قبلہ کی ایک مجلس سنایا کرو, تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھے
کہ کون تھا غضنفر، علی کا شعر کون تھا. بھئی فضائل دیکھو، ذکر ہے مولا کا. ذکر علی ویسے عبادت ہے. اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت ہے، علی کی فکر عبادت ہے، علی کی سوچ عبادت ہے، علی کا آنا عبادت ہے، علی کا جانا عبادت ہے. جو عبادتوں کی زینت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا جھنگ والوں کہ سرکار نے ایک کلیہ بتا دیا اور نتیجہ تمہاری جھولیوں میں بھی رکھنے لگا ہوں کہ علی 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 کے نعرے لگانا، یا علی کہنا فقط ملنگوں کی عادت نہیں، مصطفیٰ کی عبادت ہے. اور جو نبی کی عبادت ہے، نبی نے کیا کہا؟ میں نے حدیث پڑھ دی ہے. اب جس بندے نے اگر رسول کی حدیث کا انکار کیا، اقرار نہیں کیا، وہ ہوا قرآن کا مشرک، اور قرآن کا مشرک اللہ کہتا ہے کافر ہے. تو سمجھ جانا کہ اگر علی کا ذکر نکال کے نماز پڑھ بھی رہا ہو تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. بات بھولی تو نہیں؟ اب دو ہستیوں کو قرآن نے کہا، جبریل نے قدم چومے تھے نا، جی آپ شمس ہیں اور آپ قمر ہیں، اسی طرح کہا نا. اب اللہ اکبر، پتہ نہیں اگلا جملہ میں کیسے کہوں گا. اللہ کرے کہ ہر اس صحن دل پہ آپ بھی لکھ لیں کہ جس دل کو علی نہ ملے تو وہ دل زندہ ہی نہ رہے. اللہ کرے کوئی تو چلو خریدار. میں آپ کی اس سماعت پہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں پنڈال بھرا پڑا ہو، دلشاد بھائی سے لے کے وہ پیچھے گھر بھی ہٹا دو، 5-6 ایکڑ کا پلاٹ ہو، اتنا ہجوم ہو، اتنا مجمع ہو. اب اتنے مجمع کے اندر آپ علی کی ولایت بھی سچی پڑھو اور پھر بھی ایک ہاتھ اٹھے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں، میرے معصوم کا فرمان ہے کہ جب غدیر میں میرے نانا محمد نے میرے دادا علی کا ہاتھ اٹھایا تھا نا تو صرف وہ دل خوش ہوئے تھے کہ جو علی پہ ایمان لاتے تھے، وہ دل مسکرایا تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ اس پورے پنڈال میں جہاں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جھنگ کی دھرتی پہ اور یہاں آ کے یہ آپ لوگ داد نہیں دے رہے. معذرت کے ساتھ آپ کی داد میں کمی نہیں کہہ رہا. جو ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ اپنی سند بتا رہا ہے کہ میں بھی اس غدیر والے اعلان پہ یقین رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا. تو آپ اپنی سند کا خود اعلان کر رہے ہو. یہ وہ مجلس ہے جہاں جبریل بھی آ کے داد دیتا ہے. اپنے استاد علی کے ذکر پہ وہ بھی فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ کیا کہنے. تو اگر ایک ہاتھ بھی اٹھے ہو علی والا تو پھر اجر ملتا ہے. تو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. اب دو ہستیوں کو کہا قرآن نے، والشمس سورج رسول پاک کو اور قمر چاند میرے مرشد علی کو. اس بات پہ سب مانتے ہو؟ پکا ایمان ہے؟ آخری حلالی. چلو اب سب نے ہاتھ اٹھایا ہے، اب سب ہاتھ اٹھا کے خود پھنسے ہو. اب بات میں آگے کرنے لگا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ عبدالرزاق موسی المکرم، ہیں اہل سنت کے. لیکن دلشاد بھائی خدا کی قسم حنیف صاحب انہوں نے جو جملہ کہا ہے، میں کہتا ہوں ان کی قبر ہم، حالانکہ ہیں اہل سنت، میرا دل کرتا ہے، میرا کر رہا ہے، آپ سنیں گے پتہ نہیں آپ کا کیا کرے گا. میں ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے قبلہ کہتے تھے کہ جس عالم کا جملہ ہو اسی کے نام سے پڑھنا ہی دیانتداری ہے. اب میں یہاں قبلہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں، ان کی مجلس سن کے ان کی باتیں سن کے پڑھ رہا ہوں اور پھر میں جا کے اندر جا کے پھوت ماروں کہ نہیں جی میں نے اپنی محنت سے نہیں، انہی کا جملہ ہے. اسی طرح جملہ جس عالم کا ہے اسی کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے بھی واہ واہ کرنی ہے اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرنا کہ مولا اس عالم کے مزید درجات بلند کریں، آمین. اب جملہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں بے شک اس آیت میں مصداق سورج رسول ہے. وہ کہتا ہے بے شک کروڑوں مرتبہ شمس ہے. انہوں نے کہا لقب شمس ہے ہی اللہ کے رسول کا، جچتا ہی ان کو ہے. اور اس نے کہا مجھے اس بات سے بھی کچھ نہیں، میں تو فخر کرتا ہوں کہ اس آیت میں والقمر اذا طلعا، جو قمر سورج چاند کہا گیا ہے وہ علی بادشاہ کو. اس نے کہا بے شک کروڑ مرتبہ علی چاند ہے. اللہ اکبر. جھنگ والوں ہاتھ باندھ کے میں ممبر حسین پہ بات کر رہا ہوں، منت نہیں کر رہا اور نہ منت سے کبھی کسی کی ہے سوائے علی کے.
14 की मिन्नत करनी है, रिज्क वो उनसे मांगना है। रिज्क हमारा आता है नजफ से, सांसें करबला से आती हैं। जिसने पैदा किया रिज्क भी वही देने वाला है। तो मैं क्योंकि बात वजन ही इतनी है, मैं तो मौला से मदद मांग रहा हूँ, मौला मेरी मदद करना, कि जुमला बहुत बड़ा है। अल्लाह करे मैं कह सकूं और जितने अली वाले हैं ज़र्फ के साथ ये ले सकें। वो कहता है बेशक करोड़ मर्तबा सूरज रसूल, करोड़ मर्तबा चांद अली। वो कहता है ये वो जोड़ी है कि इस जोड़ी के क्या कहने। अलामा अब्दुल रज़ाक मूसी अल मुकर्रम, आपके भी क्या कहने, आपके समझने को सलाम है। वो पता क्या कहते हैं झंग वालों, वो कहते हैं कि बेशक ये वो जोड़ी है जो सूरज और चांद पे मिसदाक हैं, लेकिन वो कहता है मेरी नज़र में ना, मुझ गुनहगार के एक छोटे से इल्म में एक जोड़ी और ऐसी है जो इनसे बड़ी मिसदाक है। जागना जागना मैं बात करने लगा हूं, मौला मदद करना। वो कहते हैं कि अब्बास वो महताबे वफा है जो हमेशा हुसैन के पीछे रहा है। मौला आपको सलामत रखे। शाम का वक्त है, पता नहीं कैसे कैसे लोग, मौला सलामत। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं अब्बास बस अल्लाह अकबर, वो महताबे वफा है जो हमेशा हुसैन के पीछे रहा है, हत्ता के दुनिया में आते वक्त भी इस नज़्म की, इस अज़्म की ताज़ीम अब्बास ने खुद की। वो कैसे? कहा जैसे 3 शोबान को हुसैन दुनिया में आए, 4 को पीछे अब्बास दुनिया में आए। तो ये अली वालों हलालियों, ये तोहफा है उस आलिम दीन को सलाम है कि वो कहते हैं ये वो जोड़ी है जो उनसे बड़ी मिस्ताक है। कि देखो ना मोहब्बत, देखो हुसैन और अब्बास की, 3 को भी आ सकते थे, कुन फयकून के मालिक हैं, ठीक है, 2 को भी आ सकते थे, यकम को भी आ सकते थे जब बीबी आई थी, कायनात की मालिका हैं, जब वो आ रही हैं तो आ सकते थे। नहीं, एहतराम ही हुसैन का इतना था। अल्लाह अकबर। इसलिए तो अल्लाह ने कहा था ना अब मौला अब्बास से कि तूने, मैं मसायब नहीं पढ़ रहा, मैं बात करके आगे अपने, अभी कुछ देर फजाइल पढ़ के फिर आपकी दुआओं से मसायब होगा। अभी अपने जज्बात को संभालना कि जब शाने कटवाए ना मौला अब्बास ने, तो उस वक्त अल्लाह ने कहा था कि अब्बास तूने मेरे हुसैन की खातिर अपने बाजू दिए हैं, तो ये ना समझना कि तूने बाजू दे दिए, क्योंकि जो अजर तेरा अगले जहान है उसका हिसाब कोई नहीं कर सकता, वो आगे मकाम है। मगर दुनिया के अंदर मैं तुझे 2 मकाम दे रहा हूं। कौन से परवरदिगार? मौला मदद करना। क्या कहा अल्लाह ने अब्बास से कि तेरे 2 मकाम ऐसे होंगे। कौन से? एक मकाम वो है, उस वक्त खुदा ने मौला अब्बास को अपने हुसैन के इश्क में शाने कटवाने का नजरिया कैसे दिया। झंग वालों जागना, अल्लाह कह क्या रहा है अब्बास से? अब्बास याद रखना, कयामत तक आदम की नस्ल भी याद रखेगी कि रूह ज़मी पे कयामत तक, अब से लेके जब तक हमारा कायम नहीं आता, तब तक बगैर बाजुओं के या मेरी हुकूमत होगी या तेरी हुकूमत। मौला सलामत रखे आप। अल्लाह अकबर। तो ये मकाम दिया, मोहब्बत ही इतनी। अल्लाह अकबर। पता नहीं वो किबला पढ़ते थे ना, यहाँ पे मजलिस पढ़ते थे, पढ़ रहे होते थे तो हम गुनहगार सामने बैठते थे, तो एक बात बड़ी करते थे। वो कहते थे तुम बैठ के ना इतनी आंखें देख के सुन रहे हो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, काश, एक किबला ने बात की थी कि काश हम वहाँ होते, तुम यहाँ होते, फिर तुम्हें बताते कि सुनते कैसे हैं। पढ़ना फन है ना, फन खिताबत फन है, फन ये जो समात है ये भी फन है। सुनना ये हर बंदा सुन भी नहीं सकता, गिला नहीं है। तुम्हारी मौला की कसम, आप लोगों की दाद से, दुआ से कोई गिला नहीं है। दुआ तो वो जो आले मोहम्मद की खैरात, बीबी की जूतियों की धूल मेरे ऊपर है, वो तो मुझे मिल गई। अब ताज़ा दम रहना। जुमला एक आ गया मौला गाजी का, 13 साल का सन था ना सरकार वफा का, जब सफ़ीन लड़े थे। ये वो वक्त का दौर है। तो इस दौर का मौला गाजी का एक जुमला अगर आपकी है समात तो मैं पढ़ दूँ। सब चाहते हैं, चलो जिसकी छत पे अगर गाजी का अलम है ना,
تو وہ یہ جملہ آج سن رہا ہے. میں منبر حسین پہ اپنے قبلہ کی جوتیوں کا صدقہ جو میں پڑھ رہا ہوں، میں ہاتھ رکھ کے اور یہ بات دعوے سے کرنے لگا ہوں کہ جو چھت پہ علم عباس کا جا کے روز زیارت کر کے سوتا ہے، وہ یہ آج علی کے بیٹے کے، علی کے شیر بیٹے کے، بلکہ علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے بھی اس علی کے فضائل سن کے مولا کی اس علم پہ جا کے چھت پہ زیارت بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، مجھ گنہگار کو بھی دعا دے گا، اور اسے آج جب نیند آئے گی تو معراج سمجھ کے کہ وہ معراج کر رہا ہے. جملہ اتنا بڑا ہے. 13 سال کا سن ہے تیرے مولا غازی کا. جب صفین کی بات تھی، اس وقت یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اب تھا وہ دشمن علی بے شمار ہے. اس نے ایک شرط رکھی، کہتے یار کوئی ایسا باکمال نہیں ہے. اپنے خلیفوں کو اکٹھا کیا، بھی کوئی ایسا باکمال کس لیے کہ جو علی سے لڑے، کیونکہ جنہوں نے علی کو دیکھا تھا وہ تو نہیں لڑتے تھے، کہ کوئی ایسا باکمال بھی ہے کہ جو علی سے لڑے. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں. ایک حرامی اٹھا سامنے سے، زازان اس کا نام تھا. وہ اینڈ سے صفیں چیرتا ہوا سامنے آیا. بڑا قد، یہ ایسی جان، لوگ دیکھ کے پریشان. بھی ہم نے پہلا آدمزاد ایسا دیکھا ہے بھائی، اتنی اس کی جان. کہتا میرا نام زازان ہے، میں ہزار بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. سارے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی جو اس کی جس طرح سے بتا رہا ہے، جو اس کی جسامت ہے، لڑتا بھی ہوگا. کہتے اگر میں علی کو شکست دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اب جو بندہ میں نے کہا ہے نا کہ سرکار وفا کے علم کو سلام کر کے سوتا ہے، میرے مولا کے یہ فضائل کے جملے سن لے، سننے کے بعد انشاءاللہ وہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی شکلوں سے اور آپ کے ہاتھ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں مولا عباس کی کتنی وفا ہے. دیکھنا میری طرف. اب اس نے کہا کہ میں لڑوں گا علی سے. اس نے کہا تو نے علی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا کیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے؟ میں 1000 بندے سے، تیرے جتنے بھی اس وقت کھڑے ہیں دربار میں لوگ، سب کو اکٹھا کر لے، مجھ سے اکیلا لڑوا لے. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا میں رشتہ بھی دوں گا اور آدھی جائیداد بھی تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے معاذ اللہ علی کا سر لا دے. شکست دینی تھی. اب وہ چل پڑا اپنی روش میں کہ جی میں اتنا بڑا جنگجو. اس نے کہا بادشاہ نے بندے لے. اس نے کہا بندے کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا لڑوں گا. میں نے کہا اچھا ہوگا. اب آیا ہے اللہ اکبر. مولا غازی شام کا وقت ہے، اور شام کی بی بی سے ہی دعا ہے کہ جو ذکر کی وارث بھی ہیں، محسنہ بھی ہیں، بلکہ محسن آل محمد ہیں. اس بی بی کے دعا سے میں بات کرنے لگا ہوں، اور یہ اپنا عقیدہ رکھ کے میں آپ کی دعاؤں سے جانے لگا ہوں. اگر زندگی میں موقع ملا تو پھر فقیر پاؤں لگڑاتا ہوا ضرور آئے گا، مگر دعا آپ نے کرنی ضرور ہے میرے حق میں، میرے قبلہ کے لیے بھی. اب اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جا کس شیر سے لڑنے رہا ہوں. اب وہ چل پڑا. مدینہ پوچھا کدھر ہے، مدینے پہنچ گیا. مدینے میں حجاز کا محلہ کہاں ہے، حجاز کے محلے میں پہنچ گیا. حجاز کے محلے میں بنو ہاشم کا محلہ کہاں ہے، محلہ بنو ہاشم میں پہنچ گیا. محلہ بنو ہاشم کے اندر علی ابن ابی طالب، سرکار ابو طالب کی چوکھٹ کہاں ہے، سرکار ابو طالب کی چوکھٹ پہ پہنچ گیا. اب جیسے سرکار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر آ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے حیران ہو کے دیکھتا ہے یہ علی کا گھر ہے. لوگوں نے کہا ہاں یہ علی کا گھر ہے. اب جھنگ والوں ہے اشارہ، اللہ کرے کہ سارے تازہ دم سارے کے سارے تازہ خریدار بیٹھے ہو. میں بات کرنے لگا ہوں. عرش سے بھی بڑا جملہ ہے، خدا کی عزت حیدر کی قسم. دلشاد بھی، جتنے علی والے سارے، منور بھائی ماتمی، جتنے حنیف بھائی، اویس بھائی، آپ بیٹھے ہو. میں اپنی مجلس حسین کا چھوٹا سا مولا کا وکیل ذاکر اسی سمجھ لینا، بیٹا بھائی عزدار سمجھ لینا. میں خلاصہ رکھ کے جانے لگا ہوں. اب ہوتا کیا ہے اویس بھائی، ابھی مجلس ختم ہو، آپ کے دروازے کے اوپر دکل باب ہو، جتنا بڑا رئیس بھی دروازے پہ آیا کھڑا ہو. آپ پوچھتے ہو نا من انتا البابی، کون ہے میرے دروازے پہ؟ پوچھتے ہو نا. مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، بطول کی پاک چادر کی قسم ہے، زازان حرامی نے جس وقت علی کے دروازے پہ دکل باب کیا، 13 سال کا سن ہے تیرے مولا عباس کا. میرے مولا عباس ایسے آئے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، جیسے بھوکھا شیر کسی ہرن پہ آتا ہے. مولا عباس کی آنکھیں ابلی ہیں. جلال میں آ کے سیدہ کی دعا نے، علی کے چاند نے دروازہ کھول کے یہ نہیں حرامی سے پوچھا تو کون ہے. مولا عباس کہتے ہیں تو لڑے گا علی سے. مولا آپ کو سلامت. مولا سلامت رکھے.
بات مولا سلامت رکھے، بات اب آپ نے بات کر دی، میں کیونکہ بولا جاتا ہے پھیپھڑے سے، پھیپھڑا ہے نا، اندر پھیپھڑا ہے، جوف ہے، ٹھیک ہے، پھر لہوات ہیں، پھر حلق ہے، پھر دانت ہیں، پھر زبان ہیں، پھر لب، پھر لفظ، یہ بنتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اب میں تو اپنا پھیپھڑا جھنگ کی اس زمین کو دینے لگا ہوں تاکہ اگلی دفعہ جب بھی ملاقات ہو، جو عباس کا علم چوم کے سوتے ہو ان کو تحفہ دے کے میں جانے لگا ہوں۔ جملہ بہت بڑا جاگنا۔ اب اس نے کہا نا تو لڑے گا علی سے، زازان نے کہا، آئے ہائے، زازان کو مولا غازی تو لڑے گا، زازان حیران ہو کے کہتا ہے تو کون ہے؟ سرکار کہتے ہیں میں علی کا نوکر۔ عباس کہہ رہا ہے جو بیٹا ہے، جو خون ہے علی کا، دعا ہے بطول کی، کیونکہ بی بی نے بیٹا کہا ہے۔ امام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بی بی نے دودھ نہیں پلایا۔ باقی سرکار اگر اللہ کو 13واں معصوم بنانا ہوتا تو مولا عباس کو بناتے۔ وہ مقام ہے غازی شہنشاہ کا، جو کربلا کا وہ جوان ہے کہ جس کی خاطر دلشاد بھائی 9 لاکھ کٹھا ہوا، کہ جنہوں نے صفین میں عباس کو دیکھا، جنہوں نے خیبر، جنہوں نے اتنی جنگیں دیکھیں کہ عباس کا 13 سال کا یہ سن، آج وہ عباس کڑیل جوان ہے، تو اب اس کا کیا اس کی حالت ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ اس کی خاطر شام نے، شامیوں نے، سارے شامی یزیدی حرامیوں نے اپنے بندے کٹھے کیے۔ وہ عباس 13 سال کا ہے، کہتا ہے میں علی کا غلام ہوں، تو لڑے گا علی سے۔ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے تو کون ہے؟ کہا میں غلام ہوں۔ مولا وہ زازان کہتا ہے میرے مولا غازی سے جلدی سے جا علی کو بلا، میں نے علی سے مقابلہ کرنا ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تو پہلے مجھ سے لڑ، اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو علی کی شکست پکی ہے۔ مل کے نعرہ لگائیے گا یا علی۔ نتیجہ لو، میں دعاؤں کے سائے تلے جاؤں، تھک تو نہیں گئے؟ دعا کر دیجئے گا میرے قبلہ کے حق میں۔ کیا کہا؟ تو مجھ سے لڑ لے، اگر میری شکست ہو گئی تو سمجھ لینا کہ علی کی بھی ہو گئی۔ کہتا ہے 13 سال کا، ہنسنے لگ گیا، مسکرایا حرامی، کہتا ہے اچھا؟ کہتا ہے میں نے اتنے بندوں کو 1000 بندوں سے لڑا، یہ 13 سال کا بچہ ہے اور مجھے للکار رہا ہے۔ اس کمینے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مولا غازی کہتے ہیں لڑنے کے لیے جو اوزار چاہیے وہ بھی تیری مرضی کے، جاگنا۔ ہاں کہتا ٹھیک ہے پہلے نیزے سے لڑ لیتے ہیں۔ اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے علی کے لال سے لڑنا شروع کیا۔ جنگ والوں لڑتا 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 تھک گیا، میرے مولا عباس کا قدم پیچھے نہ ہٹا، نیزہ ایک سائڈ پہ ہو گیا، پھر آیا تلوار کے ساتھ، تلوار سے مقابلہ کرتا رہا، کرتے کرتے کتنی دیر کتنا مقابلہ کیا، مقابلہ کر کے تھک گیا، پھر بھی تلوار پھینک کے ہار گیا، ایک طرف ہو گیا۔ اب دیکھا کہ مولا غازی مسکرا رہے ہیں، 13 سال کا سن ہے، اور کیوں نہ عباس کے ہاتھ میں، کیوں کلائی میں نہ طاقت ہو، کیونکہ علی ہے اللہ کا بازو، عباس میں اللہ علی دونوں کے بازو ہیں۔ اس وجہ جاگنا میں جملہ کہنے لگا ہوں، اتنی تاثیر تھی 13 سال کی سن میں میرے مرشد سید بادشاہ عباس ابن علی علیہ السلام کی۔ میرے مولا کہتے ہیں اب لڑنا، یہ اس نے اپنے پنجے اپنے ہاتھ کھولے، اس نے مولا غازی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، علی کے ید اللہ بیٹے کے ہاتھ میں، جس ہاتھ کے اندر علی کی تاثیر تھی، جس ہاتھ کے اندر اللہ کی تاثیر تھی، جس ہاتھ کے اندر ولایت بھی تھی، توحید بھی تھی، رسالت بھی تھی، سیدہ کی دعا بھی تھی۔ جنگ والوں میں بات کر کے عقیدہ دے کے مولا غازی کی دعا سے جانے لگا ہوں، تم ہاتھ اٹھا کے اپنا حلالی علی والا ہونے کا ثبوت خود مولا غازی کو دے دینا۔ شام والی بی بی میں آپ کے بھائی عباس کی اتنی بڑی وکالت کر رہا ہوں، میری مدد کیجئے گا۔ اب اس نے ہاتھ لگا کے زور لگانے کی بہت کوشش کی جنگ والوں، مگر میرے مولا عباس کا ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹ سکا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ عباس کے میں قدم نہیں ہٹا رہا، اسے پسینے شروع ہو گئے، یہ کانپنے لگ گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، یہ پریشان ہو کے بکھلا گیا۔ کہتا ہے میں اتنے لوگوں سے لڑا، یہ 13 سال کا بچہ ہے کیا کہ جو مجھ سے پیچھے تک نہیں ہو رہا۔ اس وقت میرے مولا غازی نے کہا زازان
तू अली से लड़ने आया था, अब अली के गुलाम भी तुझे अपना जोर बाजू दिखाता है कि मुझे मेरे बाजू में अली रहता है, खैबर शिकन रहता है। मौला गाजी ने जंग वालों इसकी कमर बंद में हाथ डाला, इसे हवा में उछाला, फिर जमीन पे पलटा, फिर हवा में उछाला, फिर जमीन पे पलटा। 7 मर्तबा ये जाजान जैसे जमीन पे आया, इसने बुखला के आंखें उबल गईं, बाल उड़ गए। इसने मौला गाजी के इस गुलाम की, इसने आके मौला गाजी की, अली बादशाह के बेटे की, सैयदा की दुआ के कदम पे बोसा करके हाथ बांध के कहता है, ये शिकस्त आज मुझको पहली बार है, मुझे तो लगता है तू ही हैदर करार। मौला आपको सलामत रखे। दरूद पढ़ लें मिलके बवाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आया है, ये वक्त ज़ाया गया। जो उन्हीं की बातें, उन्हीं की हो कि हमारे किबला की, ये उन्हीं के लफ्ज़ हैं, उन्हीं की यादें हैं कि चलो वक्त शाम का है, जितने नंगे सर बैठे हैं, जो कुछ पड़ा था वो आपके लिए पड़ा था। लेकिन अब जो 2 की 2 बातें मैंने आपसे जंग वालों करनी है ना, क्योंकि फ़ज़ाइल में मौला कहते हैं यहाँ वहाँ दाएं बाएं देखो, तवज्जो इधर उधर हो भी जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारी मुसीबत पड़ी जाए ना मिंबर पे, उस वक्त कोशिश किया करो, क्योंकि जब तुम बैठ के मौला के मसाइब, बीबी की मुसीबत सुनते हो ना ज़ाकिरीन से, उस वक्त 4 साल की बतूल अपनी फूफी की झोली को छोड़ के गोद से उठ के हर उस अज़ादार को देखती है कि जो उनके बाबा को पुरसा दे रहा है। और जब मजलिस ख़त्म हो जाती है ना जंग के अज़ादारों, जुमला समझ में आया तो कब्र में मातम के लिए काफ़ी है कि जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी, अभी तुम अपने घर चले जाओगे, हम अपनी नौकरी पे आगे निकल जाएंगे, उस वक्त वो बीबी रोती भी हैं और फूफी अम्मा का हाथ पकड़ के कहती हैं, फूफी ये वो जगह है जहाँ पे फ़लाँ अज़ादार बैठा मेरे अकबर को रो रहा था, ये वो जगह है जहाँ फलां अज़ादार मेरे गाजी को रो रहा था, ये वो जगह है जो मेरे कासिम को रो रहा। अल्लाह अकबर। तो कोशिश किया करो कि इनके जब मसाइब सुनो तो पूरी तवज्जो करना। बस आपकी तवज्जो दिलानी थी, 2 के 2 फ़िक्रे, क्योंकि दर्दों की कहानी 1400 साल से सुनते आ रहे हो। न पढ़ने वाले थकते हैं और ना आंखें सुन के कभी थकी हैं। पानी भी जारी है, जिक्र भी जारी है। अल्लाह। और मेरे किबला कहते थे कि कोशिश किया करो कि जब मजलिस हुसैन में आया करो ना, फ़ज़ाइल तो तुमने सुन लिया, जब मसाइब सुना करो उस वक्त ये सोच के रोया करो कि आज का रोना अज़ादारों उसके लिए है जो कल है, कल वही रोएगा जो रहेगा। तो कोशिश करना कि 2 के 2 आंसू, क्योंकि ये अयाम ही ऐसे हैं, अयाम फ़ातिमिया सलाम अलैहा के, तो बीबी के हवाले से 2 के 2 जुमले उनकी मुसीबत के मैंने पढ़ने हैं और आपकी दुआएं लेके मैंने सफ़र करना है। वक्त मैं आपको याद कराता हूँ, खैरात खून रोने वाले मेरे मौला जो करबला से आए हैं वो आप में बैठे हैं, मौला सजाद अलैहिस्सलाम, और मेरी पर्दादारों में, माँ बहनों में जो बीबी हैं शाम से, छोटी मासूमा, वो भी आई हैं। देख हर किसी को रहे हैं, हर किसी की नीयत, हर किसी की आंखें। कोशिश कर लेना, रो ना भी सको तो रोने वाली शक्ल बना लेना ताकि सुन्नत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम पूरी हो जाए। वक्त मैंने याद कराना है, शाम का वक्त है, नंगे सर बैठे हैं। दुआ है कि मौला इस गम के अलावा कोई किसी को गम ना दे, आमीन। बीबी के, बड़ी बीबी के दरवाजे पे बंदा नहीं, खुद बाबा रसूल आके खड़े हुए। काफ़ी देर सरकार खड़े रह गए। बीबी फिजा ने बताया कि बीबी मौला को, शहजादे को खिला रही थी, अब बीबी सो रही हैं। उस बीबी की ताज़ीम में सरकार खड़े रह गए। कितनी देर जंग के अज़ादारों, अल्लाह के नबी बाहर खड़े रह गए और बीबी सो रही थी। कुछ देर गुजरी, इतना कि सूरज भी सर पे आ गया और मरवरीत के जैसे होते हैं ना मोती, इस तरह अल्लाह के नबी के
पसीने टपक रहे हैं, मोती निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी चुप करके खड़े हैं। उस वक्त बीबी ने देखा कि फिजा दौड़ के जा रही है। अल्लाह खैर करे, घर में आज खैर हो। ये क्या चक्कर है कि कभी फिजा इधर जाती है, कभी इधर जाती है। बीबी ने बुला के पूछा बीबी फिजा से कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, कौन है? कहा इतनी देर हो गई है, मैंने तो आपके बाबा से कहा था कि बीबी सो रही हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले आए, सरकार नहीं आए। इज़्ज़त अली की कसम, दौड़ के गई बीबी, रो के कहती है बाबा क्या कोई परायों वाला हिसाब था, आपका अपना घर था, आप अंदर क्यों नहीं आए, आप इंतज़ार क्यों करते रहे? आप मुखर हो भी जाते, मैं उठ जाती, मुझे खुशी होती, आप क्यों नहीं आए? अज़ादारों, अल्लाह के नबी ने रो के उस वक्त बीबी के सर पे हाथ रखा, कहा फातिमा तू नहीं जानती, मैं अपनी उम्मत को दिखाने लगा हूं कि जिस बतूल की ताजीम की खातिर रसूल इतनी देर दरवाजे पे खड़ा रहे, उस बतूल का मुझ नबी के जाने के बाद हया करना, उसे तमाचे ना मारना, उसे दरबार में ना बुलाना, उसके दरवाजे पे आग लेके ना आना, उसके मोहसिन को शहीद। अल्लाह अकबर। बस एक का एक जुमला मुसीबत का, उसके बाद मैं दुआ लेके जाने लगा हूँ। बस ये हो गया। उसके बाद जब बीबी को दफना दिया ना मौला अली ने जन्नतुल बकी में, 40 कब्रें मौला ने बनाई। उस वक्त सरकार ने बना के एक शिकस्ता सी दीवार थी, उसके ऊपर अली बैठे हैं, अमामा खुल के गले में है। अल्लाह अकबर। क्योंकि दुख ही अली को इतना था बतूल का, क्योंकि जिस वक्त अली के गले में रस्सियां आई थी ना, उस वक्त बतूल, जिस तरह मैं पढ़ के बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह पहलू पे बतूल के हाथ था, और बतूल को हुसैन ने बताया ना कि आज बाबा अली को रस्सियां से बांध के गले में रस्सियां डाल के और दरबार गिरफ्तार करके ले गए हैं। उस वक्त बतूल ने हाथ अपने जख्मी पहलू पे रखा। अल्लाह जाने कि बीबी उठी कैसे होंगी, मैं बयान पढ़ के नहीं कर सकता। मैं ना पढ़ता, अल्लाह करे मैं मर जाता, ये जुमला ना पढ़ता। जुमला इतना बड़ा है कि जिक्र आले मोहम्मद का कहने लगा हूँ। लिल्ला अगर मौला सज्जाद के सदके किसी अज़ादार को तकलीफ पहुंचे तो आंसू की भीख समझ के, मौला का जिक्र समझ के माफ करना, छोटा सा अज़ादार जाकिर समझ के। ये जुमला उस वक्त है कि बीबी ने पहलू पे हाथ रखा, बतूल उठी, बीबी ने जाके मस्जिद की चौकाठों पे दोनों हाथ रखे। बतूल रो के कहती है कि तुम अली को छोड़ते हो या बतूल सर से चादर उतारे। अल्लाह अकबर। अभी बीबी ने बद्दुआ नहीं की थी झंग के अज़ादारों कि उस वक्त हवा का एक गोला मुअत्तर हुआ, उसमें से आग बरसने के लिए दीवारें ऊंची हो गई। इतनी ऊंची मदीने की दीवारें थी कूफे की कि इतनी ऊंची कि अगर ऊंट के ऊपर भी कोई बंदा बैठा हो तो नीचे से गुजर जाए। उस वक्त चाचा सलमान भाग के आए, कहते हैं बीबी आप तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं, मेहरबानी करके इस उम्मत को बद्दुआ ना देना। बीबी रो के कहती है चाचा सलमान मैं बतूल कभी बद्दुआ ना देती, इन्होंने मेरा मोहसिन शहीद किया, मैंने बद्दुआ ना दी। इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी, मैं बद्दुआ ना दी। मेरे रुखसार जख्मी हुए, मैंने इन्हें बद्दुआ ना दी। मैं दरबार से खाली आई, मैंने बद्दुआ ना दी। मगर उस वक्त मुझ बतूल से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सब सह सकती हूँ मगर अली के गले में रस्सियां नहीं सह सकती। अल्लाह अकबर। बस बीबी का कहना था 40 कब्रें अली ने बनाई। आखिरी जुमला है, 40 कब्रें बना ली बीबी की कब्र पे, साथ ही जन्नतुल बकी में मेरे मौला का अमामा खुल के गले में है, रो रहे हैं धाड़े मार के। पहले हिचकियां लेने लगे, फिर सिसक के, फिर रोने लगे अली। उस वक्त आके पूछा जिब्राइल ने कि क्या चक्कर है अली, या अली तू तो इतना दलेर है, तू तो इतना हौसले वाला है, तू रो क्यों रहा है? मौला ने बिला तशबी अपने दाहिने हाथ को उठाया, कभी उल्टा कभी पलटा, उलट के पलट के अली शहनशाह अपने हाथों को देखते हैं। अज़ादारों देख के रो के मेरे मौला कहते हैं क्या फायदा अली के इन यदुल्ला हाथों का कि ये हाथ भी थे और बतूल को तमाचे भी लगे और बतूल दरबार से खाली भी आ गई, 3 पसलियां भी शहीद हो गई। क्या फायदा उस अली। या रब मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नमा युरिदुल्लाहु बिकुम रिसालल बैत वजदारकुम तदहीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिहक़्क़िल हुसैन।
امام حسین علیہ السلام ذوبِ کربلا زہرۃ معصوم علیہ السلام اللہم اپنے ولی کل حجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولی محافظ مقاعد منا و سیرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل